بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرہ اولیاء۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، کافی دلچسپ معلومات دی تھی آپ کو، اور آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بتائیں گے جن کا اسم گرامی حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا شمار اہل باطن اور اہل کمال میں ہوتا ہے اور آپ کا طریقہ مقبول خاص و عام تھا۔ ایک مرتبہ حسن بصری کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حسن بصری حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ آپ تو صرف وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں وہ امور انجام دیتا ہوں جو اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بحر تسلیم اور رضا میں غرق رہتے تھے۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کا تائب ہونے کا قصہ بڑا ہی عجیب ہے۔ آپ اس طرح تائب ہوئے کہ کسی حسین و جمیل عورت پر فریفتہ ہوئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعے دریافت کرایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا، تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ اس جواب کے بعد اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلوایا کہ جس چیز پر آپ فریفتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی اور حسن بصری کی خدمت میں پہنچ کر تائب ہوئے اور فیوض باطنی سے بہراور ہو کر مشغول عبادت میں رہنا شروع کر دیا۔ خود اپنے ہاتھ سے جو کی کاشت کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی سے تر کر کے دھوپ میں سکھا کر کھا لیا کرتے اور پورا ہفتہ ایک ایک ٹکیا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے، اور فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاجت کے لیے کاتبین کے سامنے شرم آتی ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کرتے میں دیکھا اور اس کے باوجود آپ کا جسم پسینہ سے شرابور تھا، اور جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مدت گزر گئی کہ میرے یہاں کچھ مہمان آئے اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسائے کی دیوار سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظر اس کی دیوار پر پڑتی ہے تو میں شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرا ہمسایہ معاف بھی کر چکا ہے۔ لوگوں نے عبد الواحد بن زید سے سوال کیا، کیا آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتا ہو؟ فرمایا، ہاں، تھوڑی دیر انتظار کرو، وہ ابھی آتا ہے۔ چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے ملاقات کی تو جواب دیا کہ مجھ کو تو کوئی نظر نہیں آیا، حالانکہ آپ بازار کی جانب سے ہی آ رہے تھے۔ آپ نہ کبھی عمدہ کھانا کھاتے، نہ کبھی اچھا لباس پہنتے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا، اے عتبہ، اپنی حالت پر رحم کر۔ آپ نے عرض کیا، میری خواہش تو یہ ہے کہ روز محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے صمود مند ہو۔ دنیا تو چند روز ہے، اگر یہاں کی تکلیف سے قیامت کی تکلیف دور ہو جائے تو بڑی خوش بختی ہے۔ متواتر کئی روز بیدار رہ کر یہ جملہ دہراتے رہے کہ اے اللہ، خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے، ہر حال میں تو میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کو یہ کہتے دیکھا کہ اے عتبہ، میں تم پر فریفتہ ہو گئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم کبھی ایسا کام نہ کرنا جو ہماری جدائی کی شکل میں نمودار ہو۔ فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور تجھ سے وصال کے وقت کبھی دنیا کی طرح نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں،
اگر اپنی کوئی کرامت دکھا دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے، حالانکہ وہ کھجور کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ لے، اور ایک تازہ کھجور سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔ ایک دن حضرت سماک اور حضرت ذوالقرنین حضرت رابعہ بصری کے یہاں تشریف فرما تھے کہ حضرت عتبہ نیا لباس زیب تن کیے اکڑتے ہوئے پہنچے تو حضرت سماک نے پوچھا کہ یہ آج کیسی چال چل رہے ہو؟ فرمایا کہ میرا نام غلام جبار ہے، اسی لیے اکڑ کر چل رہا، اور یہ کہتے ہی غش کھا کر زمین پر گر پڑے، اور جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ مردہ تھے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا نصف چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، اور آپ سے کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ دور طالب علمی میں بڑے داڑھی مونچھوں والے ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو جہنم پر سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رخسار پر کاٹتے ہوئے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی یہ سزا ہے، اور کبھی تو اسے زیادہ غور و توجہ سے دیکھتا تو تجھے میں زیادہ اذیت پہنچاتا۔